کل سینٹ کے اجلاس میں ایمل ولی خان چارسدہ کا ایک نوجوان جیت گیا۔ اس نے پورے پارلیمنٹ کو، بڑے بڑے جہید پالیٹیشنز کو چاروں شانے چت کر دیا اور وہ سارے سکتے کے عالم میں تھے اور کسی میں ایک لفظ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ بڑے تحمل سے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہماری جو 74 سال کی جمہوریت ہے وہ ایک جھوٹ پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا جی آج تک پاکستان آزاد نہیں ہوا، پاکستان ایک ملک بنا ہے، لوگ بیمار ہوتے ہیں تو بڑے شہروں کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے قائد کو بیماری میں تازہ آب و ہوا کے لیے زیارت بھیج دیا، جہاں ایک ڈاکٹر اور ایک nurse ان کے ساتھ تھی اور میریکلز کی توقع کی۔ ان کی ایمبولینس میں پیٹرول نہیں تھا، مکھیاں بھی بنا رہی تھیں اور ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ کوئی بندہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے ریسپیکٹ کی، یہ ہم نے عزت کی اپنے قائد کی، اور ایک بہت بڑا انہوں نے انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا جی قائد کی لائف پہ ریسرچ کرنے کی پاکستان میں اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے پورے ایوان کو للکارا، انہوں نے پورے ایوان کو کہا کہ ہے کوئی ایسا جو میرا ساتھ دے کہ ہم یہ پابندی اٹھائیں اور قائد کی زندگی پہ ریسرچ کی اجازت دیں کہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے قائد کیا تھے۔ کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ ہاتھ کھڑا کرتا اور کہتا کہ ہاں میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ قائد کی وہ بہن کو جس کو قائد اپنا بایاں ہاتھ سمجھتے تھے، اپنی جان سمجھتے تھے، ہم نے ان کو بھی غدار وطن کا لقب دیا۔ اس نے کہا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ باچا خان پاکستان بننے کے مخالف تھے، لیکن جب پاکستان بن گیا انہوں نے کہا جی کہ ہماری ساری جو اسٹرینتھ ہے اور طاقت ہے وہ پاکستان کے لیے اور ہم قائد اعظم کے حوالے کرتے ہیں۔ قائد اعظم کو 48 میں انہوں نے انوائٹ کیا۔ جب قائد اعظم تشریف نہ لائے انہوں نے ایک ٹوکن سٹرائک کی جس کے اوپر ان نہتے ڈیمونسٹریٹرز کے اوپر گولیاں چلائی گئیں اور 600 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں جی کہ اتنی گولیاں برسائی گئیں کہ گھروں سے عورتیں بچے ہاتھوں میں اٹھا کے پناہ کے لیے باہر نکل آئیں، سروں پہ قرآن رکھ کے لے آئیں کہ پلیز ہمیں مت مارو، ان لوگوں کو مت مارو۔ لیکن 600 لاشیں جس میدان میں پڑی تھیں وہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی جب تک اسٹیٹ کا جو خرچہ ہوا ہے گولیاں چلانے کا وہ نہ دیا جائے۔ باچا خان جیل میں تھے تو انہوں نے جیل میں سے اپنے حصے کی زمین بیچی اور وہ اسٹیٹ کا ہرجانہ ادا کیا تاکہ لوگ اپنی لاشیں اٹھا سکیں۔ آخری جو قفل انہوں نے سب کی زبانوں پہ ڈالا یہ سنا کے کہ جو جن گھروں میں میتیں اٹھی تھیں ان گھروں میں سوگ منایا جا رہا تھا تو اسٹیٹ نے ان کے گھروں کے باہر بینڈ باجے بجائے اور ان کی توہین اور تذلیل کی اور خوشیاں منائی گئی۔ انہوں نے کہا جی کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہو اور ان 600 شہداء کے غم میں شریک ہو اور ان 600 شہداء کو ان کا حق دلائے، ان کے دکھ درد میں شامل ہو۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ اٹھاتا۔ اس نے کہا جی کون سا آئین، کون سا رول آف لا، یہاں 74 سال میں نہ کبھی رول آف لا ہوا ہے، نہ کبھی آئین ہوا ہے، نہ بھی کوئی چیز ہوئی ہے۔ جو بھی کچھ ہوا ہے وہ ہماری فوج اور اسٹیبلشمنٹ کا ہوا ہے، انہوں نے ہی ملک چلایا ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک کرنل صاحب ہیں جو نیشنل اسمبلی کو رن کرتے ہیں، ایک کرنل صاحب ہیں جو پارلیمنٹ کو رن کرتے ہیں۔ بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا جی ہماری جو معاشرتی علوم ہے، جو سوشل اسٹڈیز ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے، ہمیں کہیں سچ نہیں بتایا جاتا۔ اس پہ انہوں نے فال آف ڈھاکہ ہے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا جی وہاں آپ کہیں ذکر نہیں کرتے کہ ایسٹ پاکستان کی فال کیوں ہوئی، آپ نے لوگوں کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا، مجیب الرحمان کو گورنمنٹ نہیں دی، جس پر ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا، آپ کا ملک 2 ٹکڑے ہو گیا، آپ کو خیال نہیں آیا، احساس نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا جی کہ آج بھی یہ چیزیں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، آج بھی جو مینڈیٹ ہے وہ چرایا جا رہا ہے اور جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا۔ تنہا ایک ینگسٹر نے وہ کام کر دکھایا جو وہاں بیٹھے 100 200 300 400 لوگ نہیں کر سکے۔ وہ 32 منٹ تک بولا اور کسی کے پاس اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔